السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دا اردو نیوز میں۔ صدر جمعیت علماء ہند و رکن رابطہ عالم اسلامی مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند بیت المقدس، فلسطین اور غزہ کے تحفظ کے لیے روز اول سے ہر ہونے والی جد و جہد کی حامی رہی ہے۔ وہ آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے آج یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل ایک غاصب ملک ہے جس نے فلسطین کی سرزمین پر بعض عالمی طاقتوں کی پشت پناہی سے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور ان کی شہ پر اب اس سرزمین سے فلسطینی عوام کے وجود کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ انہوں نے غزہ پر اسرائیلی فوج کی جارحیت، وحشیانہ حملوں اور مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ جنگ اسرائیل کی مستقل دہشت گردی کے منصوبوں کا حصہ ہے۔ بالآخر فطری رد عمل کے طور پر فلسطینیوں نے انتہائی جرأت و ہمت کا مظاہرہ کیا اور ظالم اسرائیل پر ایسا جوابی حملہ کیا جس کا اسرائیل تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ انہوں نے آگے کہا کہ جمعیت علماء ہند غزہ پر حملوں کو انسانی حقوق پر ہونے والا سنگین حملہ تصور کرتی ہے اور اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ افسوس کہ آج دنیا کے وہ ممالک بھی اس ظلم پر خاموش ہیں جو عالمی امن و اتحاد کے نقیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انسانی حقوق کا مسلسل راگ الپنے والے عالمی ادارے بھی چپ ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے تمام عالمی رہنماؤں سے غزہ میں جاری انتہوناک جنگ اور نہتی آبادیوں پر ہونے والی خطرناک بمباری کو فوری طور پر رکوانے کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، ورلڈ مسلم لیگ اور دوسرے بااثر عالمی ادارے کسی تاخیر کے بغیر مداخلت کرے اور وہاں امن کے قیام کے لیے مثبت اور مؤثر کوشش کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس جنگ کا دائرہ بڑھ سکتا ہے اور یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ مولانا مدنی نے اس بات پر بھی سخت افسوس کا اظہار کیا کہ ایک طرف بے گناہ شہری مارے جا رہے ہیں اور دوسری طرف اس پر ہونے والی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حالیہ میٹنگ چند بڑی طاقتوں کی بے حسی کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے پر 75 برس سے یہی ہو رہا ہے۔ اس کا تاریخی پہلو تو یہ ہے کہ اگر کبھی اقوام متحدہ نے کوئی قرارداد منظور بھی کی تو اسرائیل نے اسے تسلیم نہیں کیا اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے کا اب تک کوئی قابل قبول حل نہیں نکل سکا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی بعض بڑی طاقتیں اپنے مفاد کے پیش نظر مشرق وسطیٰ میں خطرناک کھیل کھیلتی آئی ہے، جس کی وجہ سے فلسطین کے عوام مسلسل اسرائیل کے ناجائز تسلط اور اس کے ظلم و بربریت کا شکار ہے۔ امن کی ہر کوشش کو بھی اسرائیل سبوتاژ کرتا رہا ہے اور 75 برس سے اسرائیل انہی طاقتوں کے اشارے پر وہ نہ صرف اپنی آبادی کو پھیلا رہا ہے بلکہ ایک ایک کر کے فلسطین کے تمام علاقوں پر قابض ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اردن، گولان پہاڑی وغیرہ پر بھی اس کے قبضے کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ یعنی اہل وطن پر اپنے ہی وطن میں زمین تنگ ہو چکی ہے۔ ایک مدت سے بچے، بوڑھوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اسرائیل یہ کارروائیاں اور ظلم مسلسل کرتا آ رہا ہے۔ فلسطین کے غیور عوام اپنی سرزمین آزاد کرانے کے لیے برسوں سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند اس کو فطری رد عمل مانتی ہے اور اسرائیل کی مسلسل جارحیت کو اس کا ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، مولانا مدنی نے کہا کہ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے اس نے ہمیشہ قیام، امن اور فلسطینی عوام کے حقوق کی بات کی ہے۔ مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد اور رفیع احمد قدوائی سے لے کر اٹل بہاری واجپئی تک سب نے ہمیشہ فلسطینی کاز کی حمایت کی ہے، لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ آج ہندوستان کا میڈیا اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے لڑنے والے حماس کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ فلسطین کے عوام کی جدوجہد اپنے وطن کی آزادی اور قبلہ اول کی بازیابی کے لیے ہے اور تنازع کی اصل جڑ اسرائیل کی خطرناک توسیع پسندانہ سوچ ہے، جس کے ذریعے وہ فلسطین کے عوام کو وہاں سے بے دخل کر کے پورے ارض فلسطین پر قبضہ جما لینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ہم کو اپنے بزرگوں کے قدیم موقف پر قائم رہنا چاہیے اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے، کیونکہ فلسطین کے عوام حق پر ہے اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق خود مختار فلسطین کی ایک آزاد ریاست قائم ہو۔
اور اسلوب کے معاہدے کے تحت اسرائیل اپنے سرحدوں پر واپس چلا جائے۔ جمعیت علماء ہند مظلوم فلسطینیوں کی ہمت، حوصلہ اور صبر و استقامت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ اس وقت کی بہت اہم خبر آ رہی تھی جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔